گلی کے اس کونے میں جو عموماً خاموش ہوتی ہے، گاڑیاں عطیے کی کئی خوراک پہنچانے کے لیے رک رہی ہیں۔ یہ سب ڈی سی ڈریم سینٹر کے لیے ہے، جو واشنگٹن کے جنوب مشرق میں ایک مذہبی کمیونٹی مرکز ہے جو اپنی برادری کے ضرورت مند اراکین میں مفت کھانا تقسیم کرتا ہے۔ سینٹر کھلنے سے گھنٹوں پہلے ہی لوگوں کی قطار بننا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اب ملازمت نہیں کر رہی، لہٰذا میں کچھ کھانا لینے یہاں آئی ہوں۔ میں گھر میں خوراک مہیا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرتی ہوں، کیونکہ میں 5 بچوں کو اکیلے پال رہی ہوں اور میرے پاس بہت کم وسائل ہیں، لہٰذا یہ جگہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارنسٹ کلور کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے بعد سے ہی اس سہولت کو نئے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ 16 مارچ کو شہر کے سکولز بند ہو جائیں گے تو ہم نے اپنا ڈریم کچن دوبارہ کھولنا شروع کیا، جہاں ہم ایک دن میں 100 کھانے بناتے ہیں۔ اب ہم ایک دن میں 200 سے زیادہ افراد کے لیے کھانے بنا رہے ہیں۔ یہ ادارہ حفظان صحت کی اشیاء اور جلد خراب نہ ہونے والی کھانے کی اشیاء بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی زیادہ توجہ خوراک مہیا کرنا ہے۔ بیشتر عطیات علاقے کے کاروبار جیسے ہوٹل سے موصول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ورجینیا کے شہر روزلن میں ہالیڈے ان نے گوشت اور دوسری اشیاء خوردونوش عطیہ کیے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ اب ہوٹل بند ہو رہا ہے اور ہمارے پاس کافی کھانا بچا ہوا ہے، کیا یہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے بہت ساری خوراک ڈی سی ڈریم سینٹر کو مہیا کی۔ وہاں تمام رضاکار بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ ان عطیے کی کئی اشیاء کو براہ راست مقامی برادری میں تقسیم کیا گیا اور تنظیم کے باورچی خانے میں رضاکار ان عطیات کے استعمال سے پورا ہفتہ سینکڑوں کھانے تیار کر رہے ہیں۔ کچھ عطیات ورلڈ سینٹرل کچن سے بھی آتے ہیں، جو علاقے کی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور بحران کے وقت لوگوں میں خوراک مہیا کرتی ہے۔ ان عطیات کے بغیر بہت سے لوگ ہوں گے جو کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنی معمول کی زندگی بسر کرنے کے قابل نہ ہوں گے، اور ہمیں احساس ہے کہ اگر ہم یہاں اپنی برادری کی نمائندگی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ضرورت کو پورا کریں۔ مارچ میں جب اس فلاحی پروگرام کا آغاز ہوا، تب سے ڈریم سینٹر 5000 سے زیادہ لوگوں کے لیے خوراک مہیا کر چکا ہے۔ کسی ایک انسان کی مدد کر کے بھی اپنی کمیونٹی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جولیا تبو کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔